السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمہ قسم کی تعریف اللہ کے لیے، بہت بہت درود و سلام سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے۔ حد سے زیادہ محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ایک بات میں ابتدا میں احباب کے سامنے رکھ دوں تمہید میں کہ انشاءاللہ جتنی باتیں ہوں گی بفضل اللہ وہ انتہائی قیمتی ہوں گی۔ جتنے دروس ہوئے وہ سارے ہی قیمتی، اور جو ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ بڑے قیمتی ہوں گے، اور جو باتیں ہونے جا رہی ہیں وہ بھی بڑی قیمتی ہیں۔ یقین واثق ہے کہ احباب توجہ فرمائیں۔ احباب گرامی، کائنات کا آغاز ایک مرد اور ایک عورت سے ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ دو نام ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ ایک دن تھا کہ یہ صرف دو وجود تھے، دو جسم تھے۔ بتدریج دن چلتے رہے، لیل و نہار کے سلسلے آگے بڑھتے رہے۔ آج اتنی ساری انسانیت انہی دو وجودوں کے ذریعے سے پھیلنے والی نسل ہے، انہی دو وجودوں کے ذریعے سے وقوع کے اندر آنے والی اولاد ہے۔ گویا کہ ساری کی ساری نسل انسانیت یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت حوا علیہ السلام کی نسل ہے۔ حضرات گرامی، کائنات کا آغاز ایک مرد اور ایک عورت سے ہوتا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے۔ جب طوفان نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے، تب سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ زوجین اثنین اعلان ہوتا ہے کہ جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے۔ تب بھی میاں بیوی کا مقدس رشتہ سلامت رہتا ہے، اور اللہ اس کی تقدیس کو اعلانیہ طور پہ اس نئین کے جملوں میں پرو کر کے میرے آپ کے سامنے رکھ دیتے۔ حضرات گرامی، کائنات کا آغاز دو افراد سے۔ آپ کے گھر میں آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے۔ میرے گھر میں میں ہوں، میری بیوی ہے۔ میرے گھر میں میری ماں ہے، میرا باپ ہے۔ میری بہن کے گھر میں اگر شادی شدہ ہے، ایک عورت ہے اور ایک اس کا خامند ہے۔
یہ دو افراد، ان سے ایک کائنات پھیلتی ہے، ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ دو افراد سے بہت بڑی انسانیت وجود میں لاتے ہیں۔ احباب، جب رشتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، جب بیٹی کے لیے بیٹے کا انتخاب کرنے کے لیے میں آپ گھر سے قدم اٹھاتے ہیں، میرے آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میری اس بیٹی کے ذریعے سے ایک کائنات وجود میں آنے والی ہے۔ بس منہما رجالا کثیرا ونساء، ایک بہت بڑی انسانیت پھیلنے والی ہے، میرے بیٹے کا رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ میں بیٹے کے رشتے کو دیکھنے کے لیے گھر سے قدم اٹھاتا ہوں، میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک بیٹی ڈھونڈنے جا رہا ہوں، ایک بہو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، لیکن میرے اس بیٹے کے گھر میں آنے والی میری بہو، آنے والی میری بیٹی کے ذریعے سے ایک کائنات پھیلنے والی ہے، ایک انسانیت پھیلنے والی ہے۔ اللہ ان دو وجودوں کے ذریعے سے کئی وجود اس کائنات کے اندر لانا چاہتے ہیں۔ احباب، اگر یہ پہلا زاویہ، پہلا اصول، یہ پہلی شرط اور پہلا حق اور پہلا جناب علی ایک عزم میرے آپ کے سامنے ہو، ہمارے رشتے کے انتخاب کے زاویے بدل جائیں گے، رشتے کے انتخاب کے اصول بدل جائیں گے۔ یہ اکیلا میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، یہ اکیلا میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک نسل کا فیصلہ ہے، یہ ایک نسل کا معاملہ ہے جو میرے بیٹے کے ذریعے سے وجود میں آنی ہے، جو میری بیٹی کے ذریعے سے وجود میں آنی ہے۔ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آپ کو رب نے بیٹا عطا کیا ہے، اللہ آپ کے بیٹے کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے، اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے، اللہ آپ کی بیٹی کو آپ کی آنکھوں کا سکون اور چین بنا دے۔ مت سوچئے کہ بیٹی کا رشتہ صرف بیٹی کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ صرف بیٹے کا رشتہ ہے، میرے بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے، فقط بیٹے کی ڈیمانڈ دیکھ کر کے بیٹے کی ڈیمانڈ کے مطابق رشتہ ڈھونڈنا ہے۔ میری بیٹی کی ڈیمانڈ یہ ہے، صرف بیٹی کی ڈیمانڈ دیکھ کر کے بیٹی کی ڈیمانڈ کے مطابق رشتہ ڈھونڈنا ہے نہ۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، اگر رب نے آپ کو اولاد عطا کر رکھی ہے، اپنے بیٹے کو بھی دیکھنا ہے، آپ کے بیٹے کے ذریعے سے ایک کائنات وجود پانے والی ہے، ایک کائنات منصہ شہود پہ آنے والی ہے، ایک نئی نسل پیدا ہونے والی ہے۔ اس نسل کو بھی تو نے ملحوظ رکھنا ہے، اس نسل کو بھی تو نے سامنے رکھنا ہے۔ بیائی نے ہی اس طرح جب میرا رشتہ دیکھا جا رہا تھا، جب آپ کے رشتے دیکھے جا رہے تھے، میرے ماں باپ کے ذہن میں کیا بات تھی، میرے ماں باپ کا رشتہ دیکھا جا رہا تھا، میرے ماں باپ کے ذہن میں کیا بات تھی۔ احباب، آج میں اپنے اوپر سے 3 پیڑھیوں کا نام لوں، اپنے ابا کا نام جانتا ہوں، اپنے دادا کا نام جانتا ہوں، اپنے پردادا کا نام جانتا ہوں، اس سے اوپر مجھے اپنے بڑوں کے نام کا نہیں پتا۔ بیائی نے ہی اسی طرح 100 سال 150 سال بعد یہ کائنات مجھے بھول جائے گی، میری بچوں کے بچے مجھے بھول جائیں گے۔ کب نہیں بھولیں گے؟ جب میں نے اپنے بچوں کے رشتوں کے انتخاب میں قال اللہ قال الرسول کے اصول ملحوظ رکھے۔ ہماری قبروں کے نشان مٹ جانے، ہم پاٹے خاں ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم 30 مار خاں ہیں، بڑے بڑے آئے جو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، کوئی نہیں جانتا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نہ کیسے کیسے۔ احباب، بہت بڑے بڑے آئے، بہادر شاہ ظفر جیسے اپنے آپ کو ذل سبحانی کہلانے والے، جن کی نسلیں رنگون کی گلیوں میں آج بھیک مانگتی پھرتی ہیں، کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشتے انہوں نے بھی کیے تھے، شادیاں انہوں نے بھی کی تھیں، بیٹیاں ان کو بھی رب نے دی، بیٹے ان کو بھی ملے تھے۔ احباب، انہوں نے وقتی طور پر کے اپنے بیٹوں کے مفاد کو ملحوظ رکھا، اپنی بیٹیوں کے مفاد کو ملحوظ رکھا۔ بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے وقتی مفاد ملحوظ نہ رکھا، بلکہ شریعت کی نگاہ میں، شریعت کے اصول میں، شریعت کے آئینے میں مکمل طور پر بھی مطالعہ کیا۔ جیسے کہ آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس مطالعے کی روشنی میں اپنی بیٹی کی شادی کی، اس مطالعے کی روشنی میں اپنے بیٹے کی شادی کی۔ آج ان کی قبروں کے نشان باقی نہیں ہیں، لیکن ان کے کارناموں سے دنیا ضرور واقف ہے، آگاہ ہے اور جانتی ہے۔ حضرات گرامی،
ہم یہ سمجھتے ہیں بچوں کا رشتہ دیکھتے وقت کہ یہ کماتا ہے، دکان ہے، بزنس ہے، ہمیں قبول ہے۔ ہمارے سامنے ایک رشتہ آیا، کہا گیا لڑکا نیک ہے، عبادت گزار ہے، سنت رسول چہرے پہ ہے، اور بڑوں کا ادب کرنے والا، ماں باپ کا احترام کرنے والا، روزی روٹی گزارے مزارے کے لائق اللہ عطا کر دیتے ہیں، کہا رشتہ قبول نہیں ہے۔ کاروبار ہونا چاہیے، بزنس ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے کی بات ہے، ایک ایسا رشتہ آتا ہے، بچے کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، ذکر فکر نہیں ہے، دین کے کسی زاویے کا پاس نہیں ہے، بزنس اچھا ہے، کاروبار اچھا ہے، چودھری صاحب رشتہ قبول کر لیتے ہیں، یہ جملہ کہتے ہوئے ہدایت اللہ عطا کر دے گا، ہدایت اللہ عطا کر دے۔ اور جب پہلے ہدایت والے کا رشتہ آیا تھا تب یہ بات نہیں کہی تھی کہ روزی بھی اللہ عطا کر دے گا، روٹی بھی اللہ عطا کر دے گا۔ اور ہوا یوں، اس دنیا دار نے ایک بچی پیدا ہو جانے کے بعد طلاق دی، اس بزنس مین کی آنکھیں کھلی، روتا ہوا ہمارے پاس آیا کہ بیٹی کے گھر میں بیٹی، ایک بیٹی کا غم نہیں دیکھا جا رہا تھا، اس کی گود میں ایک اور بیٹی ہے۔ احباب، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو رشتوں کے انتخاب کے وقت پاکیزگی دیکھتے ہیں، دین دیکھتے ہیں، طہارت دیکھتے ہیں، رب ان کی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اولاد کے خزانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو رشتوں کے انتخاب کے وقت فقط دنیا دیکھتے ہیں، فقط دنیا کا بزنس دیکھتے ہیں، فقط تجارت دیکھتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا وجاہل بالآخرہ، اللہ اس بندے کا دشمن ہے، اللہ اس بندے سے بغض رکھتے ہیں، اللہ اس بندے سے دشمنی رکھتے ہیں جس بندے کو دنیا کا علم ہے، بزنس جانتا ہے، کاروبار جانتا ہے، تجارت جانتا ہے، نہیں علم تو دین کا علم نہیں ہے، نہیں فکر تو دین کی فکر نہیں ہے، اسے کاروبار کی فکر ہے، اپنی دکان کی فکر ہے، اپنی تجارت کی فکر ہے، اس بندے سے رب کی دشمنی، اس بندے سے رب کا بغض، اس بندے کے خلاف رب کا اعلان جنگ۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بزنس کا رشتہ پسند کرنے والا، تاجر کا رشتہ پسند کرنے والا، شیخ کا رشتہ پسند کرنے والا، تاجر کا رشتہ پسند کرنے والا، بہت بڑے لائر مین کا رشتہ میں اپنی نسل کے لیے پسند کرنے والا، میری بیٹی کے گھر میں جو مرد آ رہا ہے، جس مرد کے گھر میں میری بیٹی جا رہی ہے، رب اس بندے کے بارے بغض رکھتے ہیں، رب کا اس بندے کے بارے اعلان جنگ ہے، رب کی قسم ہے، رب کے حبیب اعلان کرتے فرماتے جس بندے کے بارے اللہ بغض رکھتے ہیں، رب دشمنی رکھتے ہیں، اس بندے کے گھر میں جو بیٹی جا رہی ہے اس کے بطن سے پاکیزہ نسل وجود میں نہ آئے گی۔ احباب، جب دین نہ ہوگا، دینداری نہ ہوگی، میرے جیتے جی جب دین کا نام مٹ گیا، پیغمبر کی سنت مٹ گئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس دین نہیں ہے اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی سانسوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے کان کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے دل کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی زندگی کے لمحوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ احباب، اگر میں رشتہ ایسی جگہ میں کر رہا ہوں گویا کہ اپنے آپ کو جیتے جی مار رہا ہوں، اپنی آنکھ بیچ رہا ہوں، اپنی غیرت بیچ رہا ہوں، اپنا ایمان بیچ رہا ہوں۔ آج رشتے کیے جاتے فقط دنیا کو دیکھ کر کے، ہوا ٹھکرایا گیا، روتے ہوئے ہمارے پاس آئے، حضرت قاری صاحب کسی دیندار کا رشتہ ڈھونڈ دو، ہم مکان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کاروبار بھی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ آج دین میری آپ کی ترجیح نہیں ہے، آپ مجھ سے لکھوا لیں، وقتی طور پہ میرا کوئی بھائی میری بات کو محسوس کرے معذرہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب بھی ہم گھر سے قدم اٹھاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے، دین نہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، نہ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے، نہ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے، نہ چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے، نہ پانچویں نمبر پہ ہوتا ہے، دین ہماری ترجیحات میں بالکل شامل نہیں۔ تنکح المرأة لأربع ولحسنها ولجمالها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بیٹے کو پسند کرنے والوں، اپنے بیٹے کا رشتہ شادی کرنے والوں،
4 وجوہات کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے. جمال دیکھا جاتا ہے, حسب دیکھا جاتا ہے, مال دیکھا جاتا ہے, دین دیکھا جاتا ہے. جب تمہیں دین نظر آئے فاظفر بذات الدین, تم اس رشتے کو قبول کر لو, اللہ تمہیں عزتوں سے ہمکنار کر. احباب, اگر دیندار رشتہ نہیں تو میرے گھر میں دیندار افراد پیدا نہیں ہوں گے. میرے مرنے کے بعد جب میری قبر کا نشان مٹ جائے گا, اگر میری نسل میں دیندار افراد ہیں تو میری قبر میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں گے, خوشبو آئے گی, کھڑکیاں کھلیں گی, سلامن سلامن کی صدائیں ہیں. بندے پہ سختی ہو رہی ہے, اچانک فرشتے نرمی پیدا کر دیتے ہیں. اسرائیلی روایات میں قابل سند, اگرچہ لا تصدقوا ولا تکذبوا, بندہ بول کر کے پوچھتا ہے فرشتوں میرے اوپر سختی تھی, اللہ نے نرمی کیوں کر دی ہے؟ فرشتے بول کر کے کہتے ہیں تیری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اس نے رب کے نام کو بلند کیا ہے, اللہ نے اس نام کی برکت سے تیری سختیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیا. بزنس مین ہونا چاہیے, تاجر ہونا چاہیے, پی ایچ ڈی, سکالر, ایم فل, فزکس, کیمسٹری پروفیسر, حاضر سروس, سکول ٹیچر, دین کا نام نہیں. آج آ کے اگر کوئی بیچارہ قاری حافظ ملتا ہے, یہ کمائے گا کہاں سے, یہ روٹی لائے گا کہاں سے, یہ اعتراض بنا کر کے احباب رشتے ٹھکرا دیے جاتے ہیں. رب کا دین پاکیزہ ہے, رب سب سے بڑھ کے پاکیزہ ہے. رب پاکیزہ دین کو پاکیزہ افراد میں رکھتا ہے. جو افراد, جو نسلیں, جو احباب, جو مرد, جو بندے, جو انسان رب کو پسند نہیں ہوتے, اللہ ان نسلوں میں دین نہیں چلاتے. اور جن نسلوں میں رب نے اپنے دین کو نہیں چلانا ہوتا, ان نسلوں کو دیندار رشتے ملتے نہیں ہیں. اور بہت بڑی بات اور بہت بڑی آزمائش, بہت بڑی اللہ کا عذاب اور عتاب یہ ہے کہ دیندار رشتہ ڈھونڈنے کی توفیق اللہ ان قوموں سے چھین لیتے. فاظفر بذات الدین, دین دیکھ. اذا خاطب الیکم, توجہ, من ترضون دینہ وخلقہ الا تفعلوہ تکن فتنہ وفساد عریض. مسلمانوں سنو, اگر تمہارے گھر کی طرف کسی ایسے رشتے کا پیغام آئے جس رشتے کے اندر آنے والی بیٹی, بہن, آپ کے بیٹے کی ہونے والی بیوی, آپ کی بہو, خلقہ ودینہ, اس کے پاس دین بھی ہے, اس کے پاس اخلاق بھی ہے, اگر تم اس رشتے کو ٹھکرا دیتے ہو, تکن فی الارض فتنہ, اس رشتے کو ٹھکرانے کی وجہ سے رب جہاں بھی تم قدم رکھو گے تمہارے لیے فتنے پیدا کر دیں گے, آزمائشیں پیدا کر دیں گے. وفساد عریض, تمہارے گھر میں فساد آئے گا, تمہاری نسلوں میں فساد آئے گا, تم مر جاؤ گے, دنیا سے چلے جاؤ گے, تمہارے بچوں کے ذریعے سے دنیا میں آنے والی نسل قتال کرے گی, جنگ کرے گی, لہو لعب کرے گی, فساد کرے گی, میں نوشی کرے گی, فساد فی الارض کی مرتکب ہو کر کے کائنات کو فساد کا گہوارہ بنائے گی. جہاں کائنات فساد کا گہوارہ بنے گی وہاں تمہاری قبروں کو بھی انگاروں کا ذریعہ بنائے گی, تپش کا ذریعہ بنائے گی. کیوں کہ تم نے انتخاب نہ کیا تھا اپنی اولاد کو سنبھالنے کا, سدھارنے کا, اپنے گھر کے اندر دین چلانے کا. کل مولود یولد علی الفطرہ ووالداہ یحودانی او یمجسانی او ینصرانی, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں, اسے مجوسی بناتے ہیں, اسے عیسائی بناتے ہیں. احباب, اگر ماں باپ بچے کو یہودی بنا سکتے ہیں, مجوسی بنا سکتے ہیں, عیسائی بنا سکتے ہیں, اسلام تو دین فطرت ہے. ماں باپ اگر دین والے ہوں تو بچے کو مسلمان کیسے نہیں بنا سکتے؟ بچہ مسلمان کیوں نہیں بنتا؟ رشتے کے انتخاب کے وقت میرے ذہن میں اسلام نہیں تھا, میری بہو میں اسلام نہیں ہے, اور میرے بیٹے کے ذریعے سے میری آنکھوں کے سامنے دادا موجود ہے, 75 پوتوں کی تعداد ہے, کوئی ایک پوتا. ہم حیران رہ گئے پوچھ کر کے, احباب 5 وقت کا نمازی نہیں ہے, مسجد کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے ہاتھ جوڑ کر کے استفسار کیا تاکہ تحقیق احباب کے سامنے رکھ سکیں, قصور کے باسیوں کے سامنے رکھ سکیں. چاچا جی, بزرگوں, دادا جی, میاں جی, جی, خالہ جی, بوڑھی عورتوں سے پوچھا, احباب بزرگوں سے پوچھا, اتنی پوتوں کی تعداد ہے, کوئی پوتا دیندار کیوں نہیں ہے؟ دادا جی رو کر کے کہتے ہیں, بیٹا جی جب بیٹوں کے رشتے دیکھے تھے تو ذہن میں دین نہیں تھا.
آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کہیں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی. بس بیٹے 10، 5 بیٹیاں، 10 بیٹوں کے 12 بچے، دادا پردادا بن گیا. حقیقی تجزیہ سرزمین فیصل آباد کا آپ کے سامنے. بچوں کے گھر میں آنکھیں کھولنے والے بیٹے، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے گھر میں بچے پیدا ہوئے. کوئی ایک دیندار نہیں جس کی زندگی میں اتنی بڑی نسل ہو اور کوئی ایک دیندار نہ ہو. تو کیا مر جانے کے بعد نسل میں امام بخاری پیدا ہوں گے؟ کیا مر جانے کے بعد نسل میں امام مسلم پیدا ہوں گے؟ امام بخاری کب پیدا ہوتے ہیں؟ امام مسلم کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب باپ بیٹی کو یہ کہتا ہے اے بیٹی تجھے ایک بادشاہ کا رشتہ آیا تھا، بادشاہ منتیں کر رہا تھا، ہاتھ جوڑ رہا تھا، اے بیٹی میں نے ٹھکرا دیا ہے، میں اپنی نسلوں میں دنیا نہیں بلکہ دین لانا چاہتا ہوں، میں دین لانا چاہتا ہوں. ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا وجاہل بالآخرہ. جو بندہ صرف دنیا جانتا ہے دین نہیں جانتا، اللہ اس کا دشمن ہے. پیغمبر کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، الجامع الصغیر میں موجود. میری بیٹی کا خامد رب اس کا دشمن، اگر صرف وہ دنیا جانتا ہے دین نہیں جانتا. میں نے مر جانا ہے، آج سے 100 سال کے بعد شاید عظیم اختر کو جاننے والا کوئی موجود نہ ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ بارشیں بہ کر کے میری قبر کے نشان کو مٹا دیں گی. اگر میری اولاد میں دین ہے تو میں زندہ رہوں گا. امام بخاری کیوں زندہ ہیں؟ سب کہیں رحمہ اللہ. امام مسلم کیوں زندہ ہیں؟ امام مالک کیوں زندہ ہیں؟ امام احمد بن حنبل کیوں زندہ ہیں؟ امام شافعی کیوں زندہ ہیں؟ سفیان ابن عیینہ کیوں زندہ ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک کیوں زندہ ہیں؟ سعید ابن مسیب کیوں زندہ ہیں؟ احباب، وہ چلے جانے کے باوجود زندہ ہیں اور ہم زندہ ہونے کے باوجود مر چکے ہیں. ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہماری نسلوں میں دین نہیں ہے. بنیادی سبب سقم اور جرم یہ ہے، پریشانی کا سبب یہ ہے کہ جب رشتوں کے انتخاب کے لیے ہم نکلے تھے ہمارے ذہن میں دین نہیں تھا. رونے کا مقام ہے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. احباب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا کاروبار ہوگا تو تب ہی بیٹی رہے گی، تب ہی اولاد رہے گی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی لا یقال اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں سنو، کائنات کا وجود تب تلک باقی ہے جب تلک اللہ اللہ کی صدا باقی، اللہ کا نام باقی، اللہ کا دین باقی، پیغمبر کی سنت باقی، پیغمبر کا فرمان باقی، پیغمبر کی حدیث باقی، پیغمبر علیہ السلام کے جملے باقی، قرآن باقی، ایمان باقی، دین باقی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتی لا یقال اللہ اللہ. جب تلک کائنات کے اندر اللہ اللہ کی صدا بلند ہے، اللہ اللہ کا اعلان جاری ہے، اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، تب تلک کائنات کا وجود باقی ہے. جب کائنات سے اللہ کی صدا اٹھ جائے گی، اللہ کا نام اٹھ جائے گا، دین کا پرچار اٹھ جائے گا، تیری دکان باقی ہوگی، تیری تجارت باقی ہوگی، تیری کوٹھی باقی ہوگی، تیرے بنگلے باقی ہوں گے، تیری کاریں باقی ہوں گی، سونا باقی ہوگا، چاندی باقی ہوگی، ہر چیز کائنات کے خزانے باقی ہوں گے، کعبۃ اللہ بھی باقی ہوگا. لیکن جب نسلوں میں اللہ کا نام باقی نہیں رہے گا، کائنات پہ قیامت آ جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کائنات کیوں باقی ہے؟ اللہ کے دین کی وجہ سے، پیغمبر کی سنت کی وجہ سے. حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تلک رب کا نام باقی ہے تب تلک قیامت نہیں آئے گی. دنیا کا نظام سمٹے کا نہیں، ختم نہیں ہوگا، تباہ نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا. دین کی وجہ سے دنیا باقی ہے. دین کی وجہ سے میری بیٹی باقی کیوں نہیں رہ سکتی؟ میرا بیٹا باقی کیوں نہیں رہ سکتا؟ میرے بیٹے کے گھر میں آنے والی نسل کیوں باقی نہیں رہ سکتی؟ کان ابوہما صالحا، ماں باپ نیک ہوں، بچے چھوٹے ہوں، رب پیغمبر سے خزانوں کی حفاظت کروا کے دکھاتے. عجیب مسئلہ ہے، عجیب بات ہے کہ مسجد والے کو اچھا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں،
لینے کے لیے تیار. اور جو وقتی طور پہ بزنس نظر آتا ہے, چمک نظر آتی ہے, چھنکار نظر آتی ہے, وہ لالو یاقوت نظر آتے ہیں, یہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں نے تو چلا جانا ہے. اللہ, میں اپنی بیٹی کے گھر میں ایک دیندار شخص دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ جب دنیا میں میں نہ ہوں تو تیرا نام باقی رہے, تیرا نام باقی رہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتے ہیں, گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, پیاس تاتی ہے, انگور کا گچھا منہ کے قریب ہے, چھین لیا جاتا ہے, اوباش پیچھا کرتے ہیں, احباب تکلیف ہے, اذیت انتہا کو پہنچی. عفیفہ کائنات پیغمبر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کس سفر میں؟ کہا عائشہ, جب طائف کے سفر کو بیان کرتا ہوں زخم تازہ ہو جاتے ہیں. فرشتہ آ کر کے کہتا ہے, اے اللہ کے حبیب دعا کر دیجئے دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے ان کا خاتمہ نہ کر دیں. رسول کیا فرماتے ہیں, جبریل رہنے دے, شاید ان کی نسلوں میں کوئی ہمارا نام لینے والا پیدا ہو جائے. پیغمبر کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اس نسل میں دین آ جائے. پتھر کھا کے, اور میں رشتہ دیکھتے وقت دین کی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں. بیٹی کو کہا, سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ, بیٹی میں چاہتا ہوں کہ میری نسل میں محدث پیدا ہوں, مدبر پیدا ہوں, مفکر پیدا ہوں. حدیث کا ایک طالب علم ہے, پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, نہ آگا ہے, نہ پیچھا ہے, نہ گھر ہے, نہ در ہے, نہ چھت ہے, نہ کوئی پراپرٹی ہے, نہ کوئی بزنس ہے, نہ پیسہ ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں اس کے سینے کے اندر خزانہ محمدی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے جیسے لاکھوں لوگوں کی عزتیں سعید ابن مسیب کے جوتوں پہ قربان کر. کائنات کی سوچ, آج کے جدید لبرل افراد کی فکر سعید ابن مسیب کے قدموں کی دھول کا مقابلہ نہیں کرتی. وہ سعید ابن مسیب اپنی بیٹی کا رشتہ بلا کر کے ایک طالب حدیث سے کرتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, نہ گھر ہے, نہ در ہے, نہ بزنس, نہ چھت, نہ مکان, نہ جائیداد. احباب اپنی بیٹی کو انگلی سے پکڑ کر کے لے جاتے ہیں, گھر چھوڑ کے آتے ہیں, درس دیتے ہیں, بیٹی میں نے وہ دیکھا ہے جو محمد دیکھا کرتے تھے, میں نے وہ دیکھا ہے جو محمد کے صحابی دیکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج کوئی چیز کسی حد تک میرے آپ کے ہاں موجود ہے؟ آ جا کے گل یہ ہوندی ہے, نہیں یار دین ہے, نمازاں ہیں, روزے نے, لیکن بندے نو کم از کم کوئی تھوڑا بہتا کام تے ہونا چاہیے ہے نا, کوئی تھوڑا بہتا ہنر تے ہونا چاہیے ہے نا, کوئی ماڑے موٹے پیسے ہونے چاہیے نے, کوئی تھوڑی بہتی روزی روٹی. اونج میں عقیدہ توحید دا ٹھیکے دار ہاں, اور جب روزی کی باری آتی ہے تو میرا یقین پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. کائنات کے اوپر جو بھی چیز چلتی ہے اس کی روزی کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ لے رکھی. رشتہ دیکھتے وقت اہل حدیث کا عقیدہ توحید جھول مارتا ہے. ایسے عقیدے کی رب کو ضرورت نہیں, رب کے حبیب کو ضرورت نہیں. عقیدہ تو یہ ہے, صحابی کا رشتہ گیا, رنگ کا کالا, کوئی گھر بار خاندان موجود نہیں, بیٹی رشتہ اسی لیے قبول کر لیتی ہے کہ رشتہ محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں, اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل ایشھا کدا. اللہ اس بیٹی نے دین کے طالب علم کو پسند کیا ہے, اپنے کرم کی انتہا کر دے, اپنی رحمتوں کی عنایات کی بھرمار کر دے. جناب جلبیب کا رشتہ, وہ صحابیہ فرماتی ہیں جناب جلبیب شہید ہوئے, حضرت رسول اللہ نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا, جلبیب میرا, میں جلبیب کا, جلبیب میرا, میں جلبیب کا. کائنات کی عورتیں, مدینہ کی عورتیں میرے نصیبوں پہ قربان جا رہی ہیں. بعض دفعہ میں آپ ایک دیندار رشتے کو حقیر سمجھتے ہیں, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. رب نے اس میں میرے لیے خیر رکھی ہوتی ہے, رب نے اس میں میرے لیے عزتیں رکھی ہوتی ہیں. ہمارے سامنے کا واقعہ, ایک تاجر کے بیٹے کے ساتھ اچھی خاصی بیٹی شادی کر دی,
باپ بزنس مین ہے، باپ تاجر ہے، بیٹا زمانے کا لٹر، بیٹا جہان کا لٹر، دین کا باغی، دین کا غدار، گندے بندوں کے ساتھ بیٹھنے والا، گندی مجلس میں بیٹھنے والا، گندے دوستوں میں بیٹھنے والا۔ المرء علی دین خلیلی، بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوستوں کا دین ہوتا ہے۔ اس کے دوستوں کا دین گندا، اعتقاد غلط، نظریہ غلط، اس نوجوان کے عقائد بھی غلط۔ حضرات، ایک مومنہ عورت کے بطن سے اہل تشیع پیدا ہوئے، صحابہ کے دشمن وجود میں آئے۔ احباب گرامی، ایسے افراد جو بے دین تھے، لبرل تھے، ملحد تھے، گلوبلائزیشن کے فتنوں کے اندر مسحور ہو کر کے اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ غیرت ہے بڑی چیز، جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ ہم دین ہاتھ سے دیتے ہیں۔ اختصاراً اپنے بیٹے کی باتوں پہ ہلکی سی توجہ، نمبر لینے کے لیے نہیں، کوئی شعلہ نوائی نہیں، کوئی جوش خطابت نہیں، فقط یہ بات کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر میں کلمہ باقی ہے۔ میاں جی، چودھری جی، برادر مکرم، میری ماں بہنوں، کسی کی محنت کی وجہ سے میرے گھر میں کلمہ آیا ہے، میرے گھر میں دین آیا ہے۔ یہ کسی کی محنت ہے کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہوئی ہے۔ میری وجہ سے میرے گھر میں دین نہ رہے، میری زندگی کا فائدہ کیا؟ میرے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ میرا دنیا میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ احباب گرامی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی بازار میں گشت کر رہے ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ کہتی ہے دودھ کے اندر پانی ملا دیجئے۔ کہنے لگی نا امیر المومنین نے روکا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملانا، ڈر اللہ کا، خوف اللہ کا، کوئی سٹرکچر نہیں ہے، کوئی خاندانی پس منظر نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے کون سا عمر دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا اللہ تو دیکھتا ہے نا۔ امیر المومنین یہ بات سن لیتے ہیں، وقت کا امیر المومنین جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کے جام چھلک جایا کرتے تھے، جس کو دیکھ کر کے شیطان راستے چھوڑ دیتا تھا، پیغمبر کے فرمان کے مطابق اگر میرے بعد کوئی نبوت کے منصب پہ فائز ہوتا تو عمر ہوتے۔ مقام یہ خیال عمر کو آئے عرش والا قرآن بنا کے نازل کر دے۔ عظمت انتہا کو پہنچی ہوئی، مقام انتہا کو پہنچا ہوا، مرتبہ انتہا کو پہنچا ہوا۔ جب دیکھتے ہیں اس بیٹی کے دل میں رب کا خوف ہے، ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی دولت ہے، وقت کا امیر المومنین چل کے آتا ہے اور باپ کے سامنے یہ اپنی درخواست رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کے بیٹی کی رشتے کے لیے آپ کے سامنے ایک درخواست رکھتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دیجیے۔ میں مانگنے آیا، میں چل کے رشتہ لینے آیا۔ امیر المومنین کس کو دیکھ کے؟ دین دیکھ کے، ایمان دیکھ کے۔ میرے 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹی ایسی ہے جو فقط دین کی بنیاد پہ آئی ہے تاکہ میری نسل میں دین باقی رہے، ایمان باقی رہے، پیغمبر کا نام باقی رہے۔ احباب، رشتہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عاصم عمر فاروق کے بیٹے سے شادی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اس مومنہ بچی کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس بیٹی کی شادی یہ دونوں میاں بیوی مشورے سے ایک نیک آدمی سے کر دیتے ہیں جس کا نام عبدالعزیز ہے۔ اس عبدالعزیز کے بطن سے، اس عبدالعزیز کے ذریعے سے اور اس بیٹی کے بطن سے ایک بیٹا کائنات کے اندر آتا ہے جسے کائنات عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ رشتہ دیکھتے وقت ذہن میں دین تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کی محنتوں سے سرزمین پاک و ہند کے باسیوں کو، بر صغیر میں بسنے والوں کو توحید کی دولت نصیب ہوتی ہے، حضرات ان کا نسب نامہ جا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ رشتوں کے انتخاب کے وقت جن کے ذہنوں میں دین ہوتا ہے، جب تلک کائنات باقی رہتی ہے رب ان کی نسلوں میں دین باقی رکھتے، ایمان باقی رکھتے۔ رب کا فیصلہ ہے،
ہمیں کون چاہیے؟ چاتر، شاتر، ہوشیار، گیڑے باز، یبغض، الجازری، الجواز۔ پیغمبر کا فرمان، شاتر آدمی سے رب کی دشمنی، زیادہ باتونی سے رب کی دشمنی، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، جس کے رب نے سینے سے آخرت کے علم کو دور کر دیا، وہ شک کے اندر لتھڑ ہو کر کے، عمیق گہروں کے اندر ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر اس پہ عذاب مسلط ہوتا ہے، رب کا فیصلہ ہے، اس کو ہم آخرت کی نعمتوں سے، کامیابی، کامرانیوں سے، سرفرازیوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی محرومی میرے قصور کے باسی یہ ہے، رب پھر ان کی نسلوں میں دین نہیں چلاتے، ایمان نہیں چلاتے۔ ایک بات، بار بار ایک جملہ، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک نورینہ اولاد عطا کرے، جن کو رب نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ کائنات کا وجود دین کی وجہ سے باقی، دین کے رشتے یہ بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین کا جملہ، تربت یدک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، جب رشتہ کرنے لگے دیکھ لینا کہ جو رشتے کے ذریعے سے تیرے گھر میں آنے والی بیٹی ہے اس کے اندر دین کتنا ہے، ایمان کتنا ہے۔ اگر دین نہیں ہوگا، وہ بھی حدیث یاد کر لیں، تکن فی الارض فتنہ، گھر میں فتنے، کاروبار میں فتنے، تجارت میں فتنے، معیشت میں فتنے، معاشرت میں فتنے، اور جو اولاد پیدا ہو رہی ہے آنکھوں کے سامنے فتنے باز پیدا ہو رہی ہے، فتنہ پرداز پیدا ہو رہی ہے اور فتنے پیدا کر رہی ہے۔ احباب، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سنّ سنتاً حسنتاً فلہا اجرہا، جو اچھے راستے کا انتخاب کرتا ہے، اچھے کام کی بنا ڈالتا ہے، اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے، جب تلک وہ اچھا کام ہوتا رہتا ہے تب تلک اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ من سن سنتاً سیئتاً فلہا وزرہا، جو کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے، برے کام کی ابتدا کرتا ہے، جب تلک وہ برا کام ہوتا رہتا ہے اس بندے کو برابر کا گناہ ملتا ہے، برابر کا جرم ملتا ہے۔ چند واقعات ہلکی سی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ بیٹا دیندار نہ ہو، انسان کے سر جھک جاتے ہیں، وقار نیچے آ جاتا ہے۔ رب کا پیغمبر جناب نوح علیہ السلام، بیٹا نافرمان، بیوی نافرمان، اصلاح نہ ہو سکی بیٹے کی، نوح علیہ السلام کی بیوی۔ احباب، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا فائدے کی چیز ہے۔ لوگو، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کائنات کا سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے بیٹے کو ایسی بیوی دے دے جس کے دامن میں دین ہو، پیغمبر کی سنت ہو۔ کائنات کے خزانے آپ کے پاس، عزتیں آپ کے پاس، کامیابیاں آپ کے پاس، عروج آپ کے پاس، کمال آپ کے پاس، بلندیاں آپ کے پاس، المرأۃ الصالحہ۔ اور اگر دین نہیں ہے، حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں، میں اپنے جانے کے بعد کائنات میں سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت ہے۔ اگر عورت میں دین نہیں، عورت دین کے لیے فتنہ، عورت نسل کے لیے فتنہ، عورت خاندان کے لیے فتنہ، قوم قبیلے کے لیے فتنہ۔ اگر عورت کے پاس دین ہے، عورت کائنات کا قیمتی ترین خزانہ ہے، قیمتی ترین متاع ہے۔ میں نے رشتہ کرتے وقت یہ دیکھنا ہے، میں فتنے کو لے کر کے آ رہا ہوں یا کائنات کے خزانے لے کے آ رہا ہوں، میں ذلتیں لے کے آ رہا ہوں یا عزتیں لے کے آ رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، دین کی دولت نہیں ہے، بیٹے کے پاس دین نہیں آتا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فقال رب ان بنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ سگا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے۔ میرے بزرگ توجہ فرمائے، میرے نوجوان توجہ فرمائے، نوح علیہ السلام کے گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بطن سے، ان کے ذریعے سے، ان کے وجود سے، ان کے نطفے سے وجود میں آنے والا یہ بچہ، رب کہتے ہیں انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عملوں میں دین موجود نہیں ہے۔ اگر بیٹے کے عملوں میں دین ہے تو میرا بیٹا، میرا سگا بیٹا، اس کے پاس دین نہ ہو، قرآن کہتا ہے تمہارا بیٹا نہیں۔ لا یتوارث
اہلو ملتین شتا، تو یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے فقط دنیا دار چاہیے، وہ تیرا بیٹا نہیں، تیرا وارث نہیں، تیرا رشتہ دار نہیں، تیرا رشتہ دار وہ ہے جس کے پاس دین کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت جس کے پاس موجود ہے۔ کیا ہوا؟ باپ نبی ہے تو بیٹا جب ٹھیک نہیں تو باپ کی گردن جھکی ہے۔ قرآن کہتا ہے، رب نے سختی کے جملے استعمال کیے، میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ تفہیم کے لیے خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے میرے نبی اگر اس بیٹے کے لیے دوبارہ دعا مانگی تو میں اللہ تجھ سے ناراض ہو جاؤں۔ بیٹا، اللہ کیوں ناراض ہوئے؟ کہ بیٹے کے پاس دین نہیں، بیٹے کے پاس ایمان نہیں، پیغمبر کا بیٹا، اور پیغمبر کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی ہوا کرتا ہے، سب سے بڑی قوت ہوا کرتا ہے، سب سے بڑی دنیا کے اندر طاقت ہوا کرتا ہے۔ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا، بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا، نیک، صالح، ماں نیک۔ یہاں سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ نوح علیہ السلام نیک نہیں تھے۔ ہمارا استدلال یہ ہے کہ انسان یہ کوشش کرے کہ میرے بیٹے کی پرورش کرنے والی ماں دیندار ہو، اور میرے بیٹے کے گھر میں آنے والی بیوی اس کی بننے والی وہ دیندار ہو، میرا بیٹا بھی دیندار ہو، تاکہ ان کی جو آگے نسل چلے اللہ ان کو دین عطا کر دے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا نیک ہے۔ اے ابراہیم، تیرے بیٹے نے دین میں اطاعت کی مثال قائم کر دی ہے، ہم رب العالمین تجھے سلوٹ پیش کرتے ہیں، تجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ اگر اولادیں نیک ہوں آسمانوں سے سلام آتے ہیں، اگر اولادیں بد ہوں آسمان سے لعنتیں برستی ہیں، ذلتیں برستی ہیں۔ رب کا فیصلہ ہے، اگر کوئی بندہ کوشش نہ کرے، بالکل نہ سوچے، اس کی اولاد جو گناہ کرتی ہے اس کو مرنے کے بعد گناہ ملتا ہے۔ اگر کوشش کی ہے اور کوشش کرنے کے باوجود بھی اولاد کو ہدایت نہیں ملی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اب باپ ذمہ دار نہیں ہے، اب ماں ذمہ دار نہیں۔ پھر ایک گزارش، پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں، آج سے 100 سال 150 سال کے بعد میرا وجود دنیا میں نہیں ہوگا، اور اگر میری نسل میں پیغمبر کا نام باقی ہے تو قبر کے اندر بہاریں ہیں، قبر کے اندر عنایات، قبر کے اندر کرم ہے، ٹھنڈک ہے، عروج ہے، کمال ہے، بلندی ہے، ستائش ہے، آسائش ہے، آسانی ہے۔ دین کبھی نہیں مرتا، عمل کبھی نہیں مرتا، تلوار کی دھار سے کٹ سکتی نہیں چراغ کی لو، جسم کے مر جانے سے کردار مر نہیں جاتا۔ عمل کی دنیا میں امام بخاری زندہ ہیں، کہیں رحمہ اللہ۔ علم کی دنیا میں امام ترمذی زندہ ہیں، علم کی دنیا میں شیخ حذیفی زندہ ہیں، علم کی دنیا میں شیخ ایوب زندہ ہیں، علم کی دنیا میں محدثین زندہ۔ احباب، بزم علم و وفا میں آج بھی زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل، میرا مزار نہ پوچھ۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ آج بیٹی کا رشتہ پاکیزہ دیکھا ہے، اللہ پاکیزہ نسلیں پیدا کرے گا، کل قیامت کے دن پاکیزہ جوڑیاں ملیں گی۔ اولئک ازواج مطہرہ، پاکیزہ ٹھکانہ، پاکیزہ خاندان، پاکیزہ مقام، پاکیزہ شان۔ اگر رشتے کے انتخاب کے وقت تیرے ذہن میں دین نہیں، تیری فکر میں دین نہیں، تیری سوچ میں دین نہیں، تیرے انگ انگ کے اندر دین نہیں، تیری ترجیحات میں دین نہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو تیری نسلوں میں خبیث نسلیں پیدا ہوں گی۔ جیسا انسان کا انتخاب ویسی آگے بڑھنے والی نسل ہے۔ آئیے اپنے انتخاب میں ایک جملے کو یاد کر لیجئے، فاظفر بذات الدین۔ اے میرے صحابی، جب رشتہ دیکھنے لگو دین کو منتخب کر لینا، دین کو پسند کر لینا۔ اگر کہیں دین ملے اس کو سینے سے لگا لینا، اپنے گھر کی زینت بنا لینا۔ جن قوموں کے گھر کی زینت دین بنا کرتا ہے،
رب دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا کرتے ہیں، رب آخرت کے اندر بھی کامیابیاں عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا شمار دیندار نسلوں میں فرمائے، اور ہمارے ذریعے سے جو نسلیں کائنات میں پھیلیں اللہ ان کو دین عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔